ہمارے لیے حالات ہر زمانے میں ایسے ہی تھے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مگر ہمارا حال کیا رہا ہے؟ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم, 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. مغرب کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری, رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو, اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. اور ایک شعر تو میرے دل کے اتنا زیادہ قریب ہے, کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری. ہمارے اندر کچھ بات تو ہے, کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا, یہ دشمنی کوئی آج کی نئی چیز نہیں ہے. 1400 سال کے زمانے میں دشمنی ہم سے سب نے کی ہے. ابو جہل نے کی, ابو لہب نے کی, عتبہ نے کی, شیبہ نے کی, قارون نے کی, فرعون نے کی, شداد نے کی, حامان نے کی, اکبر آیا. مگر اس سارے زمانے میں ہم نے دنیا کو پکار کے کہا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچکتی ہے, تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. تم جتنا اسلام کو دباؤ گے اسلام اتنا ہی بلند ہوتا رہے گا. آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے, ہمیں فخر ہے کہ وہ مذہب اسلام. مسجدوں کی کمیٹیوں نے امام صاحب نہیں صاحب ناموس سے رسالت پہ بولنا نہیں, حالات خراب ہیں, ہمیں جواب دینا پڑتا ہے. میں ایسے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ منصب سنبھالنا تمہارے بس کا نہیں ہے, کسی مرد کے حوالے کر دیجئے. یہ منصب سنبھالنا آپ کے بس کا نہیں ہے, کسی صلاح الدین ایوبی کے ماننے والے کے نام کر دیجئے. کوئی فرض و واجب نہیں ہے کہ آپ 20 سال تک صدر رہیں گے. ارے کرسی ہے تمہاری, یہ جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ کرسی ہے تمہاری, یہ جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو ادھر کیوں نہیں جاتے؟ اللہ نے قوم میں جس کے سینے میں اتنی جرأت اور ہمت دی ہے, حضور کے لیے لاٹھی اور ڈنڈے کھا سکتا ہو, یہ منصب اس کے حوالے کر دو. یاد رکھنا جو یہاں 4 لاٹھیاں نام محمد پہ کھائے گا اللہ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ کرتے. بہت اچھے, زندہ باد زندہ باد. نہ ڈریے اور نہ ڈرائیے, نہ ڈریے نہ ڈرائیے, اپنے سینے کے اندر حضور کا عشق پیدا کر لیجئے. اور عشق کا حال کیا ہے؟ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بے دم, تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. عاشق بنیے تو صحیح, دیوانے بنیے تو صحیح, غلام بنیے تو صحیح. ارے آپ تو بالکل بریلی میں رہتے ہو, جس بریلی شریف سے پوری دنیا کو عشق کا جام پلایا جاتا ہے. آپ شہر بریلی میں رہتے ہو, جس بریلی سے پوری دنیا کے سامنے یہ پیغام دیا گیا دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مروت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. ناموس رسالت کی بات آئی تھی تو ہمارے چند جوان ڈگمگا رہے تھے, حالات اچھے نہیں ہیں, میرا نام آ جائے گا. میں نے کہا ظالم تاج الشریعہ سے محبت کرنے والا ہے تو یاد رکھ, تاج الشریعہ نے فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عصمت مصطفیٰ, وقار مصطفیٰ, مسلک اعلی حضرت, بستی بستی قریہ قریہ, مفتی اشرف جیلانی صاحب قبلہ. کیا بات ہے مفتی صاحب. قرآن میں اللہ نے فرمایا اذا جاء اجلہم, بہت سنجیدگی سے سمجھئے اس بات, اذا جاء اجلہم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ نے تمہاری موت کا وقت مقرر کر دیا ہے, نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی. ڈر کس بات کا ہے؟ یہ خوف کس بات کا ہے؟
निडर हो जाइए, बेखौफ हो जाइए। और अगर नाम मोहम्मद पे ये दम निकले, सुभान अल्लाह, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। हुजूर के गुलामों की शान तो ये होती है, जब कब्र में उन्हें लिटा दिया जाता है तो दुनिया पुकार के कहती है जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तो बरेली से एक सुर और चल के आवाज आई है, हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगा दे जाए। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे इमाम ने पीछे नहीं हटाया है, आशिकों को पुकार के कहा हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। जवानों, अपने सीने के अंदर हुजूर का इश्क पैदा करो, लेकिन याद रखना दो ही चीजें हैं, एक ताबेदारी और एक है हिस्सेदारी। जिस दिन ये दो चीजें आपको समझ में आ गई, उस दिन ही बेड़ा पार हो जाएगा आपका। हमारे यहाँ क्या हो रहा है मालूम है आपको? एक शख्स इलेक्शन के जमाने में पूरे खानदान के वोट रात के अंधेरे में बेच देने के बाद, जालिम को देने के बाद, इमाम साहब से आके जुमे में कहता हजरत दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। पूरे खानदान के वोट बेच दिए चंद खोटे सिक्कों के लिए। फिर कहता हजरत जुमे में दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। आपको अंदाजा नहीं, आपका ये एक वोट 5 साल का आपका फ्यूचर तय करता है। इसका गलत इस्तेमाल न करें, जाती मफाद की बुनियाद पर वोट न दें। फायदा मिल्लत का सोचें, फायदा कौम का सोचें। याद रखिएगा, ये दौर हसद का दौर नहीं है, ये दौर कीने का दौर नहीं है, ये दौर जलने वाला दौर नहीं है, ये दौर साजिशों का दौर नहीं है, ये अपनों को गिराने वाला दौर नहीं है। तो हम कुछ नहीं कर सकते, किसी के खिलाफ साजिश करोगे जलील कर देंगे, जलील कर देंगे। नहीं मेरे अजीजों, जो जलील करने की प्लानिंग करते हैं, मैं तो उनसे बस इतना कहता हूँ, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा, झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। ये दौर हसद का नहीं है, ये दौर अब मोहब्बत का दौर है। मेरे मादर इल्मी अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से हुजूर हाफिज मिल्लत ने पैगाम दिया था, इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। हमारे यहाँ पता है आज लड़ाई किस बात की हो रही है? मेरा नाम नहीं आया, फ्लैक्स में मेरा फोटो नहीं आया, मिंबर पे हजरत ने मेरा नाम नहीं बोला, मेरे नाम का ऐलान नहीं किया गया, मेरे गले में माला नहीं डाली गई, मेरे गले में हार नहीं डाला गया। अरे नेताजी, हार के चक्कर में कब तक रहोगे? जीत की प्लानिंग करो। कब तक हार के चक्कर में रहेंगे? हार नहीं आया, मेरा नाम, मेरी तारीफ, मेरी तारीफ, मेरी तारीफ, मेरी तारीफ। अरे खुदा के बंदो, कुरान नहीं पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें रब के लिए। तुम्हारी किसकी तारीफ है? मेरी औकात क्या है? तमाम तारीफें मेरे रब की हैं। जब जमीन पर रब की इताअत की जाती है तो वो ऐसे हुक्मरान देता है जिनके चेहरे को देखकर दुनिया कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती है। मुसलमान जब तक हुजूर के सच्चे गुलाम थे, जमाने के इमाम थे, फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील पर अल्लाह ने हुकूमत नसीब फरमाई। कौन? बोलिए। आप थक गए, मेरा ख्याल है थक गए आप। क्या कहा मैंने? फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील पर अल्लाह ने हुकूमत अता फरमाई। एक दिन बैठे थे, अचानक आंख से आंसू निकल आए। लोगों ने कहा, माँ सबबु बुकाइका या उमर, उमर रोने की वजह क्या है?
حضرت عمر کو وہ زمانہ یاد آ گیا اور حضور کی نسبت کی شان کیا ہے یہ خیال آ گیا. کہا لوگوں ایک دور وہ تھا جب میں حضور کی غلامی سے دور تھا تو میرے والد مجھے چند بکریاں یا چند اونٹ چرانے کے لیے دیتے تھے. میں لے کے جنگل میں جاتا تھا تو یہ وہ عمر ہے جسے چند بکریاں یا چند اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے. مگر جب سے مصطفیٰ کی غلامی میں آ گیا ہو, حضور کے دامن سے وابستہ ہو گیا ہو, یہ حضور کی غلامی کا صدقہ ہے کہ اللہ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت عطا فرمائی. کیا بات ہے. حضور کی غلامی یہ ہوتی ہے جب بندہ حضور کا سچا غلام ہو جاتا ہے وہی زمانے کا امام بنتا ہے. اس لیے اپنے سینے کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیجئے, حضور کی محبت پیدا کیجئے. اور موجودہ دور میں چند باتیں کرنے لگا ہوں آپ سے کام کی. موجودہ دور میں پہلا کام یہ جو آج ہم نے آپس میں لڑائیاں اور رنجشیں کر رکھی ہیں نا, اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے آپ کا. یہ دور کام کا دور ہے, یہ دور خدمت کا دور ہے, یہ دور جاگنے کا دور ہے, یہ دور سمجھداری کا دور ہے. اور میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں, جوانوں تم زبان سے نعرے کتنے ہی لگا لو, جب تک تم بے عمل رہو گے تمہارے کسی بھی نعرے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تمہیں معلوم ہے کچھ دن پہلے فلسطین کی سرزمین پر ایک نوجوان میڈیا والے کو انٹرویو دے رہا تھا, لیکن اس نے اپنے چہرے پر کالے رنگ کا ماسک لگایا ہوا تھا. اس کی ماں آ گئی, اس نے کہا ظالم چہرہ چھپا کے بیان کیوں دیتا ہے, چہرہ کھول دے تاکہ زمانے کو پتا چل جائے محمد عربی کے غلام بزدل نہیں بہادر ہوتے ہیں. اور اگر تجھے اسی ضمن میں مار دیا جائے گا تو کل قیامت کے میدان میں شہید کی ماں کہلاؤں گا. کیا بات ہے. یہ تیور تھے میری قوم کے ماؤں کے, یہ تیور تھے میری قوم کے ماؤں کے. آج دنیا ہم سے کہہ رہی ہے نہیں صاحب ڈرتے نہیں ہیں, دبتے نہیں ہیں, آپ بول رہے ہیں حالات خراب ہیں. میں کہتا ہوں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. حالات بدل رہے ہیں میری قوم کے جوانوں, آج ضرورت اس بات کی ہے کہ تم صرف زبانی طور پر نعرہ نہ لگاؤ بلکہ صحیح معنی میں شراب کو چھوڑ دو, عزت کی زندگی گزارو, گناہ کی زندگی چھوڑ دو, ان ساری چیزوں کو خیر آباد کہہ دو. آپ جانتے ہیں ہر زمانے میں دنیا کی یہ سازش رہی ہے کہ میری قوم کے جوانوں کو شراب و شباب میں الجھا دیا جائے تاکہ جوان اپنی زندگی کے مقصد سے دور ہو جائے. آج بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے پیسے دے کر شراب و شباب کے ذریعے میری قوم کے جوانوں کو ان کی زندگی کے مقصد سے دور کیا جا رہا ہے. نہیں میرے جوانوں, آؤ عہد کرو, اگر دنیا ہماری نگاہوں کے سامنے شراب و شباب پیش کرے گی تو ہم ٹھوکر ماریں گے اور پکار کے کہیں گے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ قوم کے جوان سیریس ہو جائے. مجھے یاد آتا ہے, ذرا دھیان سے سنیے میری بات بس میں پوری کر رہا ہوں اپنی بات چند منٹ میں. حضور بیٹھے ہوئے ہیں, جوانوں تم سے کہہ رہا ہوں. ایک شخص آئے, سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی انہوں نے, میرے نبی کی نظر پڑ گئی. اسلام میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے, چاندی کی 4.5 ماشے سے کم کی 1 نگ والی انگوٹھی پہن سکتے ہیں آپ. میرے نبی کی نظر پڑی, حضور ناراض ہو گئے. میرے نبی نے وہ انگوٹھی اتار کر پھینک دی. ایک روایت میں حضور نے منع کیا تو وہ اتار دی گئی, اسی وقت پھینک دی گئی. مجلس مکمل ہوئی. اللہ کے رسول حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں تشریف لے گئے. جب حضور گئے جانے انجمن چلے گئے تو انجمن والے بھی جانے لگے, وہ شخص بھی جانے لگے جن کے ہاتھ سے انگوٹھی گرائی تھی. لوگوں نے کہا تمہاری انگوٹھی زمین پہ پڑی ہے, اٹھا کر لے جاؤ, تم نہ پہننا لیکن لے جاؤ, تمہارے گھر میں عورتوں کے کام یہ سونا آ جائے گا. جوانوں تم کہتے ہو غلطی چھوڑی نہیں جاتی, گناہ چھوڑا نہیں جاتا. دیکھو عاشق کیسے کہتے
کہتے ہیں, مومن کسے کہتے ہیں, دیوانہ کسے کہتے ہیں. جب ان سے کہا گیا سونے کی انگوٹھی اٹھا کے لے جاؤ کام آ جائے گی, تو اس مرد مجاہد نے کہا تھا اللہ کی عزت کی قسم, جو میرے نبی کو پسند نہیں, جو میرے نبی کو پسند نہیں, جو میرے نبی کو پسند نہیں, اس کو اٹھانا تو بڑی بات ہے, اس کی طرف دیکھنا بھی میری محبت کو گوارا. ہائے ہائے کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد. جو میرے نبی کو پسند نہیں, جو میرے نبی کو پسند نہیں, اس کو اٹھانا تو بڑی بات ہے, اس کی طرف دیکھنا بھی میری محبت کو گوارا نہیں ہے. جوانوں, اگر تم واقعی حضور کے سچے غلام ہو تو آج اسی محفل میں سچے دل سے توبہ کرو. ہم جیئیں گے تو حضور کے وفادار بن کر, اور اس دنیا سے جائیں گے تو حضور کے نام پر جائیں گے. آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں بہت سارے کام ہو رہے ہیں. ایک آخری بات, چونکہ ابھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا بھی اپنا موقع ہے, سفر کر کے آئے ہیں. آج ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ہمارے یہاں, میں یہ طنز نہیں کر رہا ہوں آپ کو, ایک ذہن دے رہا ہوں آپ کو. 1.5 سال قریب کا زمانہ گزرا, مہاراشٹر کی سرزمین پر ہماری ایک بہن مسکان کو کالج سے باہر نکال دیا گیا. یاد ہے آپ کو؟ کس نام پر؟ حجاب کے نام پر. مگر اللہ سلامت رکھے اس کے والدین کو کیا تربیت کی. اس نے کہا حجاب چھوڑنا گوارا نہیں ہے, امتحان چھوڑنا گوارا ہے. ایگزام چھوڑنا گوارا ہے, پردہ چھوڑنا گوارا نہیں ہے. یہ ڈگری نہیں ملے گی تو نہیں پوچھا جائے گا قبر کے اندر, لیکن پردہ چھوڑ دیا تو خاتون جنت قیامت کے میدان میں ناراض ہو جائے. تربیت کیجیے اپنی بیٹیوں کی اس طرح کی. تو جب مسکان کو کالج سے باہر نکالا, پورے ملک کے سر شرم سے جھکے ہوئے تھے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کاش کہ ہم نے بیٹیوں کا پردے والا اپنے علاقے میں ایک کالج بنا لیا ہوتا, تو آج ہم مسکان کو انوائٹ کرتے. کوئی بات نہیں ہے, ہمارے یہاں پردے والا کالج ہے. پورے ملک نے یہ نعرہ لگایا تھا, نہیں صاحب 1 سال بھی نہیں گزرے گی اس سے پہلے ہم کالج بنا دیں گے. 1.5 سال گزر گئی, کیا بنا کوئی کالج؟ نہیں. ہمارے یہاں لنگر کی کمیٹی ہے, جلسے کی کمیٹی ہے, جلوس کی کمیٹی ہے, عرس کی کمیٹی ہے, قوالی کی کمیٹی ہے, 11ویں کی کمیٹی ہے, شربت پلانے کی کمیٹی ہے. اے میری قوم کے زندہ دل مسلمانوں, یہ بتاؤ موجودہ دور میں ایجوکیشن کمیٹی کب بناؤ گے؟ ایجوکیشن کمیٹی, ایجوکیشن کمیٹی, تعلیم کمیٹی کب بنائیں گے آپ؟ یاد رکھیے گا, دنیا کی کوئی قوم بغیر تعلیم کے کبھی عزت کی زندگی نہیں گزار سکتی. قلم کا پاور سب سے بڑا پاور ہوتا ہے. جب تک اس بارے میں نہیں سوچیں گے حالات کبھی بہتر نہیں ہوں گے. آپ کو شاید اندازہ نہیں اس بات کا, یہ علماء سب جانتے ہیں, 2-3 سال کے زمانے میں ہماری اس پورے ملک کے کونے کونے سے کئی لاکھ بیٹیاں مرتد ہو چکی ہیں, اسلام چھوڑ چکی ہیں. جب یہ جملے ہم اپنی زبان پہ لے کر آتے ہیں تو ہمارے کلیجے دہل جاتے ہیں, لیکن آپ کو نہیں بتائیں گے تو آپ کو خبر لگے گی کیسے کہ حالات کتنے سنگین ہیں آج کے زمانے میں. کئی لاکھ بیٹیوں نے اسلام کو چھوڑ دیا, کئی لاکھ بیٹیاں اپنے باپ کی عزت پیروں کے نیچے رون کے چلی گئیں, کئی لاکھ بیٹیاں اپنے خاندان کی عزت کو پامال کر کے چلی گئیں. آپ کو معلوم ہے یہ نوبت کیسے آئی؟ ملک کے اندر موجودہ جو ایجوکیشن کا نظام ہے, مردوں کے ساتھ مکس ایجوکیشن, اسی بنیاد پر دوستی ہوئی, تعلقات پیدا ہوئے, دشمنوں نے جال بچھایا اور باضابطہ اس جال کے ذریعے ہماری بیٹیوں کو ذلیل و رسوا کر دیا گیا. کاش کہ مسلمانوں نے ہر علاقے کے اندر ایک اسکول کالج بیٹیوں کے لیے پردے والا بنا لیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی. ایک زمانے پہلے خانقاہ برکاتیہ ماررہ شریف سے اعلان کیا گیا تھا, آدھی روٹی کھائیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے. اس پیغام کے اندر ہزاروں حکمتیں پوشیدہ تھی. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے, مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ میری قوم کے لوگوں نے اس بات کو سمجھا نہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے
ہے کہ آپ واقعی آدھی روٹی کھا لیجئے، لیکن کوشش کیجئے پوری قوم ملنے کے بعد میں آپ کے علاقے میں ایک چھوٹا سا ہاسپٹل بھی ہو اور ایک کالج بھی ہو۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے آج ہماری مائیں بہنیں اپنا علاج کرانے کے لیے جاتی ہیں، حالات کیسے ہیں آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز مائک پر بیان نہیں کی جا سکتی۔ آپ عقل مند ہیں، اللہ نے آپ کو عقل سلیم دی ہے، یہ ضرورت ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ غریب ہیں، ایسا نہیں ہے آپ پریشان ہیں، الحمدللہ اللہ نے جس کو زمین پر پیدا کیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے مگر اللہ اپنے کرم سے اسے بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ کوئی حسین کا غلام پریشان حال نہیں ہے، اللہ نے سب کو رزق حلال دیا ہے۔ پوری قوم مسلم مل کر کھڑی ہو جائے گی تو یاد رکھنا پھر کام وہی ہوگا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا مدرسہ ہو تب جا کے بچے فارغ ہوں، اگر کوئی آپ کے امام صاحب کی طرح مرد مجاہد ہو تو مسجد کے اندر بھی بچے حافظ قرآن بنائے جا سکتے ہیں۔ محنت کرنے والا بندہ ہو، فکر اچھی ہو، مزاج اچھا ہو، کام کرنے کی عادت ہو۔ قاری ریحان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، رمضان سے پہلے ان کے یہاں سے بھی 6 7 8 بچے الحمدللہ حافظ قرآن بن کے فارغ ہوئے۔ ایک چھوٹی سی مختصر جگہ ہے، کام کرنے کا مزاج ہو۔ اور میں آپ سب سے کہتا ہوں کام کرنے والوں کی قدر کریں، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ۔ کام کرنے والوں کی قدر کریں، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ ہمارے ہاں آج ہوتا یہی ہے، اچھے لوگوں کی قدر کی جاتی ہے قبر میں جانے کے بعد۔ اچھے لوگوں کی قدر ہمارے ہاں کی جاتی ہے قبر میں جانے کے بعد۔ جب تک وہ ہمارے درمیان زندہ رہتے ہیں نا، ہم ان کی ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ، مجھے نہیں معلوم ہے آپ کے علاقے کا ماحول کیا ہے، لیکن میں نے آ کے دیکھا آپ کے امام صاحب نے جو بچے حافظ قرآن کیے، بڑے سنجیدہ بندے ہیں، بڑے اچھے محنتی ہیں۔ کوشش کیجئے کہ آپ دل کھول کر ان کا تعاون کریں۔ مسجد کے اندر جب انہوں نے اتنا بڑا انقلابی کام کیا ہے کہ 12 یا 4 یا 6 بچے دیے ہیں، اور اگر آپ ان کا تعاون کر دیں گے تو مجھے لگتا ہے اس علاقے میں ایک دن وہ بھی آئے گا کہ 6 نہیں 600 بچے بھی انشاءاللہ قرآن کے حافظ بن کے فارغ ہوں گے۔ دنیا نے ہر زمانے میں یہ اعلان کیا تھا کہ ہم قرآن کو مٹا دیں گے، قرآن کو بدل دیں گے۔ کتنی جگہ قرآن کو آگ لگا دیا گیا، کتنی جگہ قرآن پر ڈیزل ڈال دیا گیا، کتنی جگہ قرآن پر پیٹرول ڈال دیا گیا، کتنے لوگوں نے ہاتھوں سے قرآن پھاڑ دیا اور انہوں نے کہا ہم نے قرآن پر ڈیزل ڈال دیا، قرآن ختم ہو گیا۔ ہم نے کہا ظالم، قرآن کاغذوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں حضور کے غلاموں کے 10 سال کے بچوں کے سینے میں الحمد سے لے کے والناس تک قرآن کے 30 پارے نشر فرما دیے ہیں۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے۔ بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے آج کے اس جلسے سے یہ پیغام لے کر جائیے، نمبر 1 سینے کشادہ کر لیجئے، برائی نہیں، حسد نہیں، کینہ نہیں، ٹانگ کھینچنے کا کام نہیں۔ قوم کے اندر جو کام واقعی قوم کے لیے کرنے والا ہے اس کو پش کرنا ہے، آگے بڑھانا ہے، ٹانگ نہیں کھینچنی ہے۔ دوسری بات، علماء سے دشمنی نہیں، برائی نہیں، مخالفت نہیں۔ یاد رکھیے گا اللہ کے رسول نے فرمایا یا تو عالم بنو، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک۔ حضور نے فرمایا کہ تم یا تو عالم بنو، یا عالموں سے محبت کرنے والے بنو، یا ان کے پاس بیٹھنے والے بنو، یا ان سے دین سیکھنے والے بنو۔ 5 میں نہ بنو ورنہ اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ یاد رکھیے گا آپ کے ماں باپ ہیں تو ان علماء کے بھی تو ماں باپ ہیں۔ آپ اگر غلطی کرتے ہو تو ہم بھی تو انسان ہیں، غلطی انسان سے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ تم دنیا میں کسی کی چھوٹی سے چھوٹی بات پر پردہ ڈال دو گے، اللہ قیامت کے دن تمہارے عیبوں پہ پردے ڈال دے گا۔ اس لیے کسی مومن کی بات کو اخبار میں چھپائیے نہیں، چھپانے کی کوشش کیجئے کہ اللہ نے آپ کو بھی تو ہزاروں گناہوں پہ پردے ڈال کے دنیا کی نظر میں معزز بنا کے رکھا ہے، تو دوسرے کی عزت سے کھیلنے کی پلاننگ کیوں کرتے ہیں؟ اور کوشش کیجئے کام ہو رہا
رہا ہے، اگر مالی تعاون نہیں کر سکتے تو کم سے کم زبان سے حوصلہ افزائی کیجئے، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا زبان سے اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، صدقہ اچھی بات۔ حضور نے فرمایا جو اچھی بات نہ کر سکے اس کو چاہیے کہ خاموش رہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے لوگو، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا۔ آج حالات اس طرح کے ہیں کہ ہمیں سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، حالات پر غور کرنا پڑے گا۔ اگر ہم آپسی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہیں گے، یاد رکھیے گا حالات کبھی نہیں بدلیں گے، حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے۔ آج ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم سنجیدہ ہو جائیں۔ اور ایک آخری منٹ کی بات، جو جوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں ہم حضور کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ہم حضور کے عاشق ہیں، تو وہ یہ ارادہ دل میں کر لیں، میرے نبی نے فرمایا شادیاں سستی کرو، نکاح سستا کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے۔ آج شادیاں مہنگی ہو گئی، اس لیے ہمارے سماج میں زنا عام ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے سروے کے مطابق کئی ہزار بیٹیاں اس لیے غیروں کے ساتھ چلی گئیں کہ ان کے گھر میں غریبی کی وجہ سے سماج میں سے کوئی رشتہ لے کر نہیں آیا۔ غریبی کی وجہ سے باپ رکشہ چلاتا ہے، باپ آٹو چلاتا ہے، اس کے گھر جائیں گے نہ یہ 500 لوگوں کو باراتی بلائے گا، نہ یہ جہیز دے گا، نہ سونا چاندی دے گا، اس لیے کوئی اس کے دروازے پہ رشتہ لے کے نہیں پہنچا۔ بیٹی کی عمر 35 سال 36 سال حتیٰ کہ 40 سال ہو گئی، کسی نے خودکشی کر لی، کسی نے پھانسی لگا لی، کسی نے لائٹ کا وائر پکڑ لیا، کوئی کسی کے ساتھ چلی گئی۔ اے میری قوم کے جوانوں، تم اتنے بے ضمیر اور اتنے بے حس نہیں ہو سکتے۔ مرد وہ ہوتا ہے جو عورت سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا بلکہ اپنے بازو کی کمائی سے خود بھی کھاتا ہے اور عورت کو بھی کھلاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ نے عورت پر حاکم بنایا۔ حاکم کی ذمہ داری ہے اپنی رعایا کی خبر گیری کرنا، اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے۔ اس لیے آج اس جلسے سے اگر واقعی سچے حضور کے غلام ہیں تو یہ نیت اور ارادہ کر کے جائیے ہم شادی کریں گے تو ہماری شادی کا انداز یہ ہوگا کہ نکاح مسجد میں کریں گے اور شادی بغیر جہیز کے کریں گے۔ عمل کر پائیں گے آپ؟ اور عمل کر لیں گے تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو ہم نے سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سہون کوئی لفظ شوئی ہو اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔